إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کا کردار ہے۔ آپ کا شمار ان اصحاب کے اندر ہوتا ہے جن سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رائے اور مشورہ لیا کرتے تھے، اور صرف یہ نہیں بلکہ ان کی رائے کو احترام کی نظر سے رکھتے تھے، اور اگر یہ تقابل کیا جائے کہ دو افراد سے رائے لی جا رہی ہے تو ان میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ترجیح دی جاتی تھی، اور ان کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنرل سیکرٹری قرار دیا جاتا ہے، اور ان کے کاتب بھی تھے۔ پیچھے میں نے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تبصرہ چل رہا تھا اس وقت آپ کے سامنے خلافت عمر کے متعلق یہ بات بیان کی تھی کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ لکھواتے لکھواتے بے ہوش ہو گئے۔ ابھی وہ جملہ نہیں لکھوایا تھا انہوں نے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے آگے عمر نام لکھ دیا تھا۔ جب ہوش میں آئے تو پوچھا کہ کہاں تک ہم پہنچے تھے، کیا بات لکھی؟ تو وہ لکھی ہوئی بات بھی اور جو خود لکھی وہ بھی بیان کر دی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو برقرار رکھا اور کہا کہ ہاں یہی بات زیادہ بہتر ہے، تم چاہتے تو اپنا نام بھی لکھ سکتے تھے لیکن نہیں، تم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی۔ تو ان کے یہ کاتب اکبر بھی کہلاتے ہیں۔
اور اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی رائے پر علا حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا والی مقرر کیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر یمن کی طرف ان کو روانہ کیا تھا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات زیادہ مناسب سمجھی کہ ان کو وہ لوگ جانتے بھی ہیں، ان کی عزت اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں، تو اگر آپ ان کو ہی وہاں پر گورنر بنا کر بھیج دیں گے تو یہ زیادہ بہتر انداز میں ان کو سمجھتے بھی ہیں اور وہ ان کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی یہ رائے پسند آئی۔ اور اس طرح کی اور باتیں ہیں کہ جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رائے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر آپ کا مقام ان لوگوں کے اندر ہوتا تھا جن کا مقام انتہائی بلند ہو، بلکہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی منوانا چاہتا تھا تو اس کے لیے یا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتخاب کیا جاتا یا پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی دو افراد تھے جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی بات کو رد نہیں کریں گے، ان کو ٹھکرائیں گے نہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا جو مقام تھا اس کو ردیف کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ردیف کہتے ہیں جو شاہ سوار کے پیچھے بیٹھا ہو، یعنی شاہ سوار گھوڑے پر دو بندے سوار ہوں، ایک آگے اور ایک پیچھے، تو یہ ان کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے۔ تو یعنی ہر مقام میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ بلکہ علماء نے تھوڑا سا تجزیہ اس انداز سے بھی کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس عمر کے ذریعے سے تقویت دی، کیونکہ وہ تھوڑے سخت تھے تو ان کی خلافت بھی چلتی رہی، کیونکہ نرم اور گرم دونوں ساتھ ہونے چاہیے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو یہ سخت ہی تھے، اب ان کو نرم ساتھی چاہیے تھا، اور نرم کون تھے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گویا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ رب العالمین نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے مدد کی، اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رائے کو بہت زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے اور ان سے مشورے بھی لیا کرتے تھے۔ جب کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بیت المال کے حوالے سے مشورہ کیا کہ بیت المال کے اندر خلافت کا بہت سا مال آ رہا ہے، کیونکہ فتوحات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو وہاں سے مال بھی آ رہا تھا۔ تو اب انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ کیا بیت المال میں سے وظیفہ مقرر کیا جائے، میں اپنا وظیفہ مقرر کروں، لوگوں کا کروں یا نہ کروں؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ خود بھی کھائیے اور لوگوں کو بھی کھلائیے، یعنی یہ آپ کے لیے بھی حلال ہے اور لوگوں کے لیے بھی حلال ہے، اس میں سے آپ اپنے مطابق بھی لیں اور لوگوں کو بھی جو ان کی بنتی ہے ان کو بھی آپ دیتے رہیں۔ اس رائے کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند کیا۔ پھر اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حیثیت تھی وہ وزیر کی حیثیت تھی، اور اسی طرح جب یہ معاملہ پیش ہوا تھا تو اب اس کے اندر ایک مسئلہ یہ تھا کہ بیت المال میں سے اگر ہم اس طرح مال خرچ کرتے چلے جائیں گے تو پتہ کیسے لگے گا کہ اس شخص کو مال مل گیا، اس کو نہیں ملا، اس کا وظیفہ مقرر ہو چکا ہے اور یہ وظیفہ لے چکا ہے اور یہ شخص نہیں لے چکا۔ تو اس کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے دی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دواوین کے دفاتر قائم کیے جائیں، نام لکھے جائیں اور ان کے سامنے ان کے وظیفے لکھے جائیں، اور جب وظیفہ دے دیا جائے تو اس کے آگے نشان لگا دیا جائے، پتہ لگ جائے کہ اس شخص کو وظیفہ مل گیا۔ تو یعنی باقاعدہ رجسٹر ترتیب دیے گئے اور ان کے اندر ان لوگوں کے نام لکھے گئے جن کو وظیفہ مقرر کیا گیا۔ تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے ہوا تھا۔ پھر اسی طرح جو سن ہجری کا آغاز کرنے کا معاملہ آیا
کہ مسلمانوں کا سال کہاں سے آغاز کریں، تو بڑی باتیں ہوئی اور اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کو مقدم رکھا گیا کہ کیونکہ اس سے مسلمانوں کو ایک سبق ذہن میں رہے گا کہ ہمارے نبی نے اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو دین کے لیے چھوڑا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کی وجہ سے اپنے وطن، اپنے علاقے کو سب کچھ قربان انہوں نے کر دیا، تو اس کے لیے انہوں نے انتخاب کیا ماہ محرم کا۔ اور یہ رائے بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، اور اس چیز کو انہوں نے پسند کیا، اور اسی کے مطابق انہوں نے پھر سال کا آغاز محرم الحرام سے کیا۔ پھر اسی طرح جو مسلمان علاقے فتح کرتے چلے جاتے تھے تو اس کے اندر جو زمینیں آتی تھیں، ایک تو تھا نا کہ آپ نے مال غنیمت لیا ہے، اور دوسرا وہ علاقہ آپ کو ظاہر ہے وہ قبضے کے اندر آ گیا ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زمین بھی تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ جو علاقہ فتح کیا وہ جو اس جنگ کے اندر شریک ہوتے تھے ان کے اندر وہ زمین بھی تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ یہ کام نہ کریں، زمین آپ تقسیم نہ کریں، زمین وہیں پر جو رہنے والے باسی ہیں جن کے اوپر آپ نے فتح حاصل کی ہے وہ ان کے حوالے ہی رکھیں، ان میں سے جو مجاہدین وہاں پر شامل ہوئے ہیں ان کو حصہ نہ دیں، بلکہ وہاں سے جو خراج آئے، جو کچھ آئے گا وہ تمام مسلمانوں پر آپ تقسیم کریں۔ تو یہ رائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی پسند آئی کہ اس سے تو چاہیے کہ تمام مسلمانوں تک یہ مطلب خیر پہنچے گی۔ اگر ہم نے انہی مجاہدین کو دیا جو ان علاقوں کے اندر گئے، پھر ظاہر ہے جہاں پر آپ کی زمین ہوگی وہاں پر آپ کو پھر رہنا بھی پڑے گا، اس کو سنبھالنا بھی تو ہے نا۔ صرف زمین کا ٹکڑا تو آپ نہیں لے کر آپ کے حصے میں آ گیا اور آپ وہاں سے آگے جہاد کے اندر چلے جائیں گے، پیچھے کون سنبھالے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ان کے مد نظر تھی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو بھی پسند کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے زمین جو ہے وہ مجاہدین کے اندر تقسیم کرنا چھوڑ دی، اور پھر وہ اصل مالکوں کے پاس یعنی جو وہاں کے باسی ہوتے تھے ان کے ہی حوالے کی، اور وہاں سے ان سے خراج وغیرہ لیا جاتا تھا۔ اور پھر اسی طرح ان کا مقام آپ اس چیز سے آپ اندازہ لگائیے، جب 23 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا ارادہ کیا تو ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین ان کو بھی انہوں نے اجازت دی کہ آپ بھی حج بیت اللہ کے لیے جائیں۔ اب ان کی حفاظت کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 افراد کا انتخاب کیا، ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان دونوں نے کس طرح ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حفاظت کرتے ہوئے وہ بیت اللہ تک ان کو لے کر گئے، ایک آگے ہوتا تھا ایک پیچھے، آواز لگاتے تھے، کسی کو قریب آنے نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین یہاں پر موجود ہیں، جہاں پر وہ پڑاؤ ڈالتے تھیں تو ان سے دور دوسرے کافر والوں کو روک دیا جاتا تھا کہ ادھر قریب کوئی بھی نہ آئے۔ تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی اتنا اعتماد اور پھر ان کا انتخاب کرنا، اس چیز کو آپ ان کے ہاں ان کا مقام، ان کی حیثیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کا جو واقعہ ہے یہ اب اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ مقرر کرنے کے لیے ایک مجلس شورا کا انتخاب کیا۔ پہلے کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دلائل موجود تھے، وہ کچھ اشارات موجود تھے جس کے ذریعے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دی گئی، اور صحابہ میں سے سب سے افضل بھی وہی تھے، ان کے علاوہ کسی اور پر صحابہ متفق ہو ہی نہیں سکتے تھے خلافت کے لحاظ سے، تو اس طرح ان کا انتخاب ہوا۔ پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور یہ انتخاب بھی انہوں نے دلائل کی روشنی کے اندر کیا، اور اس انتخاب کو بھی تمام مسلمانوں نے پسند کیا، کیونکہ ابو بکر کے بعد اگر کوئی اس چیز کا اہل تھا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر باتیں لوگ کیا کرتے تھے، کئی حوالے اس پر موجود ہیں، اس کو میں حذف کر رہا ہوں۔ لوگ باتیں کرتے تھے کہ اس کے بعد خلافت کا حق جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن آپ نے
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ آپ نے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو اللہ رب العالمین نے جنت کی اس بشارت سنائی تھی آپ علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر، ان میں سے 7 افراد موجود تھے، 7 افراد حیات تھے، اور ایک ان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، ان کو سعید بن زید ان کا نام ہے، ان کو انہوں نے شامل نہیں کیا۔ باقی جو 6 افراد تھے جن میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، ان 6 افراد کو انہوں نے بطور رکن منتخب کیا کہ یہ ارکان شورا ہوں گے، آپس میں یہ 6 افراد بیٹھ کر مشورہ کریں گے اور آپس میں سے ہی ایک بندے کا انتخاب کریں گے۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ نہیں کہ ایک کمیٹی بنا دی، معاملے کو چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ اس کے اوپر پوری انہوں نے ایک ترتیب رکھی تھی۔ 3 دن مقرر کیے تھے کہ میری وفات کے بعد 3 دن کے اندر اندر تم نے خلافت کے لیے اپنے میں سے ایک شخص کا انتخاب کر لینا ہے، اب چاہے تم جس طرح بھی اس کا انتخاب کرو۔ اور دوسری بات، انہوں نے خود جب یہ 3 دن تھے اس کے اندر امامت کے لیے سیدنا سہیل بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتخاب کیا۔ حالانکہ اگر ان میں سے کسی کو منتخب کر دیتے پھر تو بات کلیئر ہو جاتی نا کہ یہ سیدنا عمر ان کو پسند کرتے تھے، ان کو اپنا مسلح امامت دے کر گئے، لیکن نہیں، آپ نے انتخاب دوسرے شخص کا کیا، وہ سہیل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ 3 دن تک مسلمانوں کو انہوں نے کہا نماز پڑھائیں گے، وہ نماز کے امام ہوں گے جب تک خلیفہ مقرر نہیں ہو جاتا۔ اور پھر اسی طرح انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور مشیر اس کے اندر شامل کیا، اور یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ خلافت کے اندر حقدار نہیں ہوں گے، یہ صرف ایک رائے دے سکیں گے جب اختلاف ہو جائے گا۔ جب اختلاف ہو جائے گا تو اس اختلاف کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے دیں گے۔ بلکہ ایک روایت ان کے متعلق یہ آتی ہے کہ اگر 2 گروہ ان کے بن جائیں، یعنی کہ 3 افراد میں سے ایک نے اپنا مقرر کر لیا کہ جی یہ ہمارا امیر ہوگا، ان 3 میں سے ایک نے مقرر کر لیا یہ ہمارا ہوگا، تو اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو فیصلہ اس وقت عبداللہ بن عمر کریں گے تو اس کو آپ تسلیم کر لینا۔ اس میں سے کسی ایک، یعنی وہ جو 3 افراد ہوں گے جس پارٹی کو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجیح دیں، ان میں سے پھر آپ کسی ایک کو خلیفہ بنائیں گے۔ لیکن اگر ان کے اس فیصلے کو لوگ نہیں مانتے، یہ بھی واضح کلیئر کیا، کوئی اگر تسلیم نہیں کرتا تو پھر کہا کہ جہاں پر عبد الرحمن بن عوف ہوں گے، جس گروہ کے اندر، جس جماعت کے اندر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے تو ان میں سے پھر خلیفہ مقرر کیا جائے۔ بہرحال تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز سے اس چیز کو رکھا، اور پھر اسی طرح یہ بات بھی رکھ دی کہ جب یہ 3 دن تک آپس میں رائے لیں، مشورہ لیں، اور اس کے بعد ایک خلیفہ پر اتفاق ہو جائے کہ جی فلاں شخص کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے، مان لیا جائے، اس وقت فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس کی مخالفت کرے تو اس کو قتل کر دو۔ اور اس کے پیش نظر ان کی ایک روایت تھی، حدیث تھی، جس وجہ سے انہوں نے یہ حکم صادر کیا۔ اور اسی طرح انہوں نے پھر اس کے اوپر مزید نگرانی کے لیے جو ہے سیدنا مقداد بن اسود اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منتخب کیا کہ یہ پوری جو انتخابی کارروائی ہوں گے اس کے یہ نگران ہوں گے۔ بہرحال جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، ان کی تدفین ہو گئی، تدفین کے بعد اب اس کے بارے میں 3 رائے ہمیں ملتی ہیں، یعنی 3 اقوال ہیں کہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر ہی جمع ہو کر مسلمانوں نے مشورہ کرنا شروع کر دیا، یعنی ان 6 افراد نے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے راجح قرار دیا ہے کہ وہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جہاں پر بیٹھ کر ان 6 افراد نے آپس میں مشورہ کیا۔ یہ 6 افراد وہاں پر جمع ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا
کہ آپ جو ہے اپنے میں سے ایک شخص کا انتخاب کر لیں، یعنی تین افراد کو چن لیں۔ اب کون کس کے حق میں دستبردار ہونا چاہتا ہے وہ کر لے۔ تو سب سے پہلے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا معاملہ سیدنا علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں، یعنی میں اپنی طرف سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو منتخب کرتا ہوں۔ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا معاملہ جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، یعنی میں عثمان غنی کا انتخاب کرتا ہوں۔ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا معاملہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو اس حوالے سے اب یعنی 3 نام، ان 6 میں سے 3 نام نکل گئے، 3 باقی رہ گئے، ایک سیدنا عثمان غنی، دوسرے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اپنی دستبرداری اختیار کر لی، انہوں نے کہا میں خلیفہ نہیں بنتا۔ پھر ان دونوں کو یعنی سیدنا عمر کو اور سیدنا علی کو اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ میں سے جو شخص بھی خلافت سے بیزاری کا اظہار کرے گا، وہ کہے گا کہ مجھے خلافت نہیں چاہیے، تو ہم اس کو خلیفہ بنا لیں گے۔ لیکن دونوں صحابہ جو ہیں خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب اس حوالے سے نہیں دیا۔ پھر اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ ذمہ داری تم مجھ پر ڈالتے ہو کہ میں اب تم دونوں میں سے کس کا انتخاب کرتا ہوں؟ کیا اس ذمہ داری کو تم قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے، ہم میں سے جس کا انتخاب کریں گے، ہم دونوں کے دونوں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال اب کیا ہے، انتخاب کا سارا معاملہ جو ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر آ گیا، اور 2 خلیفہ نام ان کے سامنے آ گئے، ایک عثمان غنی اور دوسرے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد سب سے پہلے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ، اگر میں تمہارے حق میں خلافت کے لیے بیعت نہیں کرتا تو تم کس کا انتخاب کرو گے؟ کہا کہ میں عثمان کا پھر انتخاب کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، ان سے کہا کہ اگر بتاؤ میں تمہارے حق میں بیعت نہیں کرتا خلافت کی، میں آپ کو نہیں خلیفہ مانتا، آپ کس کو پھر نامزد کریں گے، کس کو خلیفہ مقرر کریں گے؟ انہوں نے کہا میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر خلیفہ بنا دوں گا۔ جب آپ میرے بارے میں کہیں گے نہیں آپ خلیفہ نہیں ہیں، میں آپ کی بیعت نہیں کرتا، میں علی کی بیعت کرتا ہوں، میں بھی علی کو اپنا خلیفہ بنا دوں گا۔ پھر اس کے بعد سیدنا عثمان غنی اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں صحابہ کی ان کی رائے لینے کے بعد پھر اس کے بعد جو امراء تھے، جو کمانڈر تھے، یا پھر آپ یوں کہ یہ فوجی قائدین تھے، ٹھیک ہے، ان سے پھر انہوں نے مشورے کرنا شروع کر دیے، اور حتیٰ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اس مشورے کے اندر کسی کو خاص نہیں کیا۔ غلام ہے اس سے بھی مشورہ لے رہے ہیں، عورت ہے اس سے بھی مشورہ لے رہے ہیں، بچہ ہے اس سے بھی مشورہ لے رہے ہیں، کوئی قائد ہے، کوئی گورنر ہے اس سے بھی مشورہ لے رہے ہیں۔ تو زیادہ کی رائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اندر آئی، اور کچھ لوگوں نے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اپنی رائے دی کہ ہم ان کو اپنا خلیفہ نامزد کرتے ہیں۔ بہرحال جب سب یہ معاملہ چلتا رہا اور 3 دن تک اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑی مصروف انہوں نے اپنی زندگی یہ 3 ایام گزارے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب آخری رات آئی اس وقت وہ اپنے بھانجے کے گھر، مسور بن مخرمہ ان کے بھانجے تھے، ان کے گھر پر رات کے وقت آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، وہ سوئے ہوئے تھے، اور پھر زور سے جب دستک دی اس نے نیند ان کی کھلی، وہ اٹھے تو کہا کہ تم سو رہے آرام کر رہے ہو، میں تو 3 دن سے سویا نہیں ہوں، میں اسی کے اندر ہی لگا ہوا ہوں کہ مسلمانوں کا خلیفہ کس کو نامزد کیا جائے۔ بہرحال انہوں نے پھر اپنے بھانجے کو اٹھایا اور ان سے کہا کہ آپ جائیں اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلا کر لے کر آئیں، کیونکہ یہ دونوں دستبردار ہو چکے تھے نا ان کے حق میں۔ ان کو بلایا گیا، بلانے کے بعد ان سے باتیں چلتی رہیں، مشورہ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جائیں بلا کر لے کر آئیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، پھر ان سے سرگوشی چلتی رہی، نصف رات گزر گئی، آدھی رات گزر گئی۔ پھر اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، اور پھر ان سے باتیں چلتی رہی یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔
اور ان کی ابھی گفتگو چل رہی تھی۔ بہرحال اذان فجر کے بعد نماز فجر ادا کی گئی سیدنا صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے اندر، کیونکہ وہی امام مقرر تھے اس وقت۔ اور نماز ختم ہونے کے بعد جو وہ 6 ارکان تھے وہ ممبر کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ اب اس کے اندر دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہیں، شام کے امیر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور اسی طرح عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، یعنی حمص کا والی بھی موجود ہے، اور مصر کا والی بھی موجود ہے، شام کا والی بھی موجود ہے۔ جو گورنر اس وقت آئے تھے حج کے لیے وہ سارے کے سارے وہاں پر موجود تھے، جو فوجی قائد تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور جو خاص افراد نہیں تھے ان کو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا۔ بلانے کے بعد بہرحال انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے لوگوں کے خیالات معلوم کیے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی اور شخص کو نہیں سمجھتے، یعنی اپنے میں سے وہ سب سے بہتر اس وقت وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی میل نہ رکھنا۔ پھر فرمایا کہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اور جیسے ہی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام لیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، فوراً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انصار، مہاجرین اور جو دیگر افراد موجود تھے سب نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور یہ یاد رکھیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس کے اوپر تمام محدثین اور خصوصاً یہ جو فقہاء ہیں ہمارے 4، خاص طور پہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اقوال موجود ہیں۔ پھر دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی رائے، تابعین کی رائے موجود ہیں، اور پھر کچھ احادیث بھی وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ جو انتخاب کیا گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ صحیح انتخاب تھا اور یہی ترتیب تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی چیز پسند تھی۔ تو بہرحال بالاتفاق متفقہ طور پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا، اور ان کی اس خلافت میں یعنی کہ امیر کے انتخاب میں، خلیفہ کے انتخاب میں کسی شخص نے کوئی بھی اختلاف نہیں کیا۔ تو یہ واحد یعنی خلیفہ اس انداز سے منتخب ہوئے، اور تمام لوگوں کی رائے مشورے کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین جو کچھ بیان کیا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔